چلیں تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. اب علیمہ خان صاحبہ نے فرمایا ہے کہ جی ہم انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کی طرف جائیں گے. میرے پروگرام میں آپ نے پچھلی دفعہ یہ فرمایا تھا کہ نہ تو ہم ٹرمپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، خیر اب تو ٹرمپ بھی مجرم ہو گیا ہے اور اسٹیمپڈ مجرم ہو گیا ہے، نہ ہم کسی اور کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں عوام کی طرف. تو اب آپ نے عوام کی طرف دیکھنے کی بجائے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کی طرف رخ کیا ہے شیخ صاحب؟ دیکھیں بالکل ہم عوام کی طرف اس پہ دیکھ رہے ہیں، مگر آپ نے کل آپ یہ کہہ کہ جی ہم عوام کی طرف دیکھ رہے ہیں اس لیے ہمیں عدالت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے ہوتا ہے؟ جتنی مرضی عوام آپ کے ساتھ ہو، اپنا مقدمہ تو آپ عدالت میں ہی رکھتے ہیں نا. کل ہم یہ کہیں گے کہ جی کیونکہ عوام ساری ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں تو پریس کانفرنس کر کے میڈیا کو بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے، عوام ساری ہمارے ساتھ ہے. عوام کے ہوتے ہوئے بھی فورمز اور پلیٹ فارمز ہوتے ہیں جن پہ آپ عوام کی طاقت کی وجہ سے زیادہ کانفیڈنس سے بیٹھتے ہیں. آپ کو پتا ہوتا ہے کہ عوام آپ کے ساتھ ہے. بٹ تو یہ اسی طرح پلیٹ فارمز انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز تو نہیں ہوتی نا شیخ صاحب. یہ والے پلیٹ فارمز تو ملک کے اندر کے پلیٹ فارمز ہوتے ہیں، کیونکہ میں اس کو ذرا جوڑنا چاہ رہی ہوں. مریم نواز صاحبہ سمجھتی ہیں کہ آپ لوگ انٹرنیشنلی پاکستان کا امیج کا کباڑا نکال رہے ہیں. نہیں، انٹرنیشنلی پاکستان کے امیج کا کباڑا تب ہوتا ہے جب مینڈیٹ چور فارم 47 سے جیتے ہوئے لوگ جو ہیں وہ گورنمنٹ میں بیٹھتے ہیں. وہ تب ہوتا ہے کہ جب سیٹیں آپ کے پاس 9 ہوتی ہیں اور آپ پنجاب میں چیف منسٹر بن جاتے ہیں. وہ تب ہوتا ہے جب آپ کے پاس سیٹیں نہیں ہوتی سینٹر میں اور آپ کو وہاں پہ وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے. وہ تب ہوتا ہے کہ جب آپ کی پی ڈی ایم کی نگران حکومت ہوتی ہے، اس میں بیٹھ کے آپ سارے خاندان کے کیس اپنے ختم کرا لیتے ہیں اور پھر آپ ہی انسٹال ہو جاتے ہیں ایسے پرائم منسٹر. وہ سب پتہ ہے ان کو جہاں آپ امیج ٹھیک اور خراب کرنے کی کوشش کریں. جب ہر چوتھے دن آپ کاسا لے کے پیسے مانگنے چلے جاتے ہیں. آپ کی پارٹی کی 35 سال سے زیادہ حکومت رہی ہے پنجاب میں، اور آج بھی آپ کو چائنا کے اندر جا کے پنجاب کی کمزوریاں پوری کرنی پڑ رہی ہیں. امیج تب خراب ہوتا ہے جب آپ کرپشن کرتے ہیں. امیج اس سے خراب نہیں ہوتا ہے ہیومن رائٹس کے اوپر آواز اٹھانے سے یا ہیومن رائٹس. اب میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں. ایک آئی پی یو ایک انٹرنیشنل پارلیمنٹیرینز یونین ہے جس کا سوئٹزرلینڈ میں جو ہے وہ آفس ہے، اور وہاں اسمبلی ہوتی ہے. سال میں 2 دفعہ ہمارے لوگ جاتے ہیں اور وہاں اسٹینڈنگ کمیٹیز بنتی ہیں. پوری دنیا کے پارلیمنٹس پاکستان سے ممبر ہوتے ہیں، باقی دنیا سے بھی وہاں اسٹینڈنگ کمیٹیز ہوتی ہیں. اور وہاں اس کے اندر ایک ایسی کمیٹی بھی ہوتی ہے جہاں جن ملکوں میں ریجیمز جو ہیں وہ اپنے پارلیمنٹیرینز کے ساتھ ظلم زیادتی کر رہے ہوں تو وہ پھر وہاں پہ درخواستیں ہوتی ہیں. پھر وہ جو حکومت وقت کے لوگ وہاں جاتے ہیں انہیں بلا کے پوچھا جاتا ہے ان سے. پاکستان ممبر ہے آئی پی یو کا. ٹھیک. اچھا، اور وہ جب تک میں رہا وہاں پہ سنیں میں رہا، یہ لوگ یہ نون لیگ والے اور یہ پیپلز پارٹی والے یہ مختلف دور میں ایک دوسرے کے خلاف وہاں پہ باقاعدہ اپلیکیشنیں دیتے رہے ہیں. اوکے سو شیخ صاحب مجھے ذرا دوسری سائیڈ والا رخ آپ کے سامنے رکھنے دے، بیکاز آبویسلی وہ لوگ ابھی ہمارے ساتھ نہیں ہیں، اس کے بعد رانا صاحب ہوں گے. وہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کو خط آپ نے لکھا، چینی صدر آتے ہیں تو آپ لوگ احتجاج کرتے ہیں، بیلاروس کے صدر آتے ہیں آپ احتجاج کرتے ہیں، ایس سی او ہوتا ہے تو آپ احتجاج کی ڈیٹ دے دیتے ہیں، آئی ایم ایف کو آپ خط لکھتے ہیں، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو آپ خط لکھتے ہیں، لابینگ کے لیے پیسے پاکستان تحریک انصاف کے باہر بیٹھے ہوئے لوگ دیتے ہیں. اتنی لمبی وہ فہرست بتاتے ہیں کہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز انٹرنیشنل لوگوں کو پاکستان کے خلاف سٹیٹمنٹس جو دینے کے اوپر، پیسہ روکنے کے اوپر آپ لوگ جو ہیں وہ آمادہ کر رہے ہیں. اور وہ آئی پی یو کی بات الگ ہو گئی اور انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کی بات الگ ہوگی جو چیز پاکستان کو نقصان پہنچائے. آپ کہتے ہیں کہ جی ریمیٹنسز نہ بھیجیں. تو یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ والی چیزیں، یہ فہرست تو ہے نا شیخ صاحب؟ پہلی بات یہ ہے یہ فہرست جو ہے اس میں یہ سارا ان کا پروپیگنڈا ہے، ساری جھوٹ ہے، فضول باتیں یہ ساری. انہیں کہیں کہانیوں سے اس رونے دھونے سے عوام میں تم لوگوں کی پذیرائی نہیں ہوگی. رو لو، یہی کہانیاں سناتے رہے تھے نا ادھر الیکشن میں. کیا ہوا؟ ہم سب وہاں پہ موجود نہیں تھے، اس کے باوجود عوام نے تم لوگوں کا جو حشر کیا سب دیکھا دنیا نے. سو اٹ ڈزنٹ میٹر. یہ فضول بات ہے. کوئی چائنا کے اس وزٹ پہ یا بیلاروس کے یا اس پہ اٹ واز کو انسیڈنٹ کہ ایسا ہوا، ٹائم مل گیا. اور جب ایس سی او کا ہوا تو آپ کو یاد ہے کہ ہم نے وہ ڈیلے بھی کر لیا تھا. آپ یہ کیوں نہیں ذکر کرتی کہ جو ملتان میں ہماری پروٹیسٹ تھی اور وہاں پہ انگلینڈ کی ٹیم آئی تھی ابھی 2 مہینے پہلے کی بات ہے، تو عمران خان صاحب نے اندر سے کہا تھا کہ وہاں مہمان ٹیم آئی ہوئی، آپ اس کو کسی اور شہر میں لے جائیں اس پروٹیسٹ. کرکٹ سے خان صاحب کا ذرا زیادہ لگاؤ ہے ویسے بھی. جی کرکٹ سے تو ویسے بھی لگاؤ ہے نا خان صاحب کا. ہر چیز ہی پاکستان سے لگا ہوا ہے ان کو. سو اٹ واز کو انسیڈنٹ کہ ایسا ہو گیا. اب کوئی یہ کہے کہ لابی کے اوپر پیسے لگائے ہیں، بتائیں نا کون سے پاکستانی نے کتنے پیسے لگائے ہیں. باتیں کرنی تو بڑی آسان ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں گورنمنٹ کو پروف دینا چاہیے، صرف باتیں نہیں کرنی چاہیے. میک سینس. ایسی کہانیاں سناتے ہیں بیٹھ کے، خصوصاً جو لوگ ہارے ہوئے ہوں اور بعد میں بٹھا دیے گئے ان کی تو سچی کہانی پہ کوئی یقین نہیں کرتا، تو اوپر سے یہ جھوٹ بول رہے ہیں. ان کی بات کون مانتا ہے؟ اس کو چھوڑے ہی نہیں. ان کی سچی کہانی پہ کوئی، سچی باتوں کے اوپر کوئی یقین نہیں کرتا، ان کے جھوٹ پہ کیا یقین کرے گا؟ تو یہ مطلب آپ لوگوں کے نیریٹو بلڈنگ کی جیت ہوئی شیخ صاحب؟
कौन सी नैरेटिव बिल्डिंग की? जो नैरेटिव आप लोग देते हैं और जो नैरेटिव उनका होता है, मैं सर झूठ की बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ ये हमारा कह रही हूं नैरेटिव तो पीटीआई का सीधा सीधा नैरेटिव है, स्ट्रांग हमारा है। नैरेटिव तो सीधा सीधा है जी कि 26 का और पाकिस्तान के आर्टिकल 245 लगाने की वजह से हुआ है, और इसका हिसाब देना पड़ेगा, इसका इंसाफ होगा, असीरों को इंसाफ देना पड़ेगा। ये हमारा ये बयानिया है, इससे तो हम पीछे नहीं हट रहे। चले अभी ना वो हम डिमांड्स जुडिशल आएंगी तो कमीशन से डिमांड्स के अंदर पूछते पता भी चल जाएगा। शेख साहब मुझे बताएं, जी, लिखा हो। एक तो अच्छा, ये लिखा होगा, दिस विल बी रिटन, पॉइंट नोटेड। ये बताइएगा कि एक कॉल दी गई थी, उस कॉल के अंदर ये कहा गया था इमरान खान साहब की तरफ से खुद कि रेमिटेंसेस भेजना बंद कर दें। गवर्नमेंट ने डाटा रिलीज किया है, उसके अंदर वो कह रहे हैं कि तरसीलाते ज़र का जो है वो रिकॉर्ड टूट गया है और बड़ी अच्छी तरसीलाते ज़र आई हैं। सारा कॉल फेल हो गई है इमरान खान साहब की पीटीआई की। ये बेवकूफ लोग हैं, ये दे आर पॉलिटिकल क्लाउन्स, लेट मी टेल यू। वो कह रहे हैं जी कि रिकॉर्ड टूट गए, शर्म इनको नहीं आती। पिछले 6 महीने के 1.8 मिलियन पाकिस्तानीज हैव लेफ्ट पाकिस्तान, माइग्रेटेड। ये ऑफिशियल फिगर्स हैं। बट दैट वुड मीन मोर रेमिटेंसेस ना शेख साहब। सुन ले मेरी बात सुने ना, बात तो जवाब तो सुने ना। सुन आपने कहा वजीर आजम कह रहे हैं कि रिकॉर्ड टूट गए हैं, तो 3 महीने का मैं आपको बता दूं कि 6 महीने में 18 लाख बंदे मुल्क छोड़ के, क्योंकि तुम्हारे इस हालात बनाए हुए में कोई नौकरी नहीं है, कोई पैसे नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, कोई धंधा नहीं है, जो ब्रेन्स हैं, जो अच्छे डिग्री और जो स्किल्ड लोग हैं, वो पाकिस्तान छोड़ के चले गए। कुछ पैसे उन्होंने भी भेजे होंगे ना। बाकी 2022 के अंदर जो रेमिटेंस थी और जो आज की रेमिटेंस है 2024 में जो साल खत्म हुआ है, वो आप देख लें, उसमें कितने बिलियंस जो रेमिटेंस है वो कम हुई है, बड़ी नहीं है। ठीक है शेख साहब, ऑब्वियसली दिस इज अ टॉपिक दैट विल बी ऑन गोइंग। अभी अगले महीने 3 महीने के अंदर भी पता चलेगा कि रेमिटेंसेस किस पोजीशन पे है। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम।